پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے۔ C-130 ہرکولس طیارہ جو پاک 1 کہلاتا تھا، یہ کسی فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، اسے میزائل سے نشانہ بنایا گیا، یا پھر یہ واردات تخریب کاری اور دہشت گردی کا شاخسانہ تھی؟ اگر یہ سیبوٹیج تھا تو کیا واقعی عام کی بیٹیوں میں بارودی مواد رکھا گیا یا پھر اعصاب شکن مہلک گیس استعمال کی گئی؟ اگر یہ بیرونی سازش تھی تو پھر مقامی سطح پر سہولت کاری کا کردار کس نے ادا کیا؟ آخر وہ کون تھا جس نے ضیاء الحق کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا اور شواہد مٹا کر تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ امریکی ادارے FBI نے سراغ لگانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ پاکستان میں ایئر فورس نے انویسٹیگیشن کی، شجاعت کمیشن بنا، FK بندیال کمیشن نے انکوائری کی، جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں بنائے گئے کمیشن نے تحقیقات کی، مگر سچ سامنے کیوں نہ لایا جا سکا؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں ہم تمام تر سازشی تھیوریوں کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد خفیہ رپورٹوں اور پبلک کی گئی دستاویزات کی روشنی میں اصل کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے الخالد ٹینک کے 3 نمونے تیار کیے تھے۔ یہ ٹینک اور اس کے مقابلے میں امریکن ابراہم ٹینک M1A1 بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی رینج میں لائے گئے، جہاں ان کا ٹرائل ہونا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اس تقریب میں شرکت کے لیے 17 اگست 1988 کو اپنے خصوصی جہاز پاکستان 1 C-130 کے ذریعے بہاولپور پہنچے۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال اور کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق نے ان کا استقبال کیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں خیرپور ٹامے والی فائرنگ رینج لے جایا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور پاکستان میں امریکہ کے دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امریکی سفیر بہاولپور میں کانوینٹ سے منسلک ایک امریکی راہبہ کے قتل ہو جانے پر تعزیت کرنے کے لیے چند روز پہلے یہاں پہنچے تھے۔ فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کے کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل محمود علی دورانی اس تقریب کے میزبان تھے۔ ٹرائل کے دوران چین کے تعاون سے بنائے گئے الخالد ٹینک نے تو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مگر امریکی ٹینک M1A1 جو یورپ اور امریکہ کے صاف ستھرے ماحول میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، صحرا کی دھول میں بالکل ناکام ہو گیا۔ گرد کے طوفان اور کیچڑ میں امریکی ٹینک پھنس کر رہ گیا اور اس کی ٹربائن انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ امریکن ٹینک M1A1 کا کوئی ایک نشانہ بھی صحیح مقام پر نہ لگا۔ ایک موقع پر فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمود علی دورانی نے کمنٹری کرتے ہوئے 90 دن کا ذکر کیا تو از راہ تفنن کہا، جنرل ضیاء الحق کے انتخابات کے لیے دیے گئے 90 دن نہ سمجھے جائیں۔ اس جملے پر شرکا کھلکھلا کر ہنس دی۔ جنرل ضیاء الحق بہاولپور سے واپس اسلام آباد روانہ ہونے لگے تو انہوں نے امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد قبول کر لی۔ انہوں نے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر جنرل بیگ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس جیٹ طیارے سے آئے ہیں اسی میں واپس جائیں گے۔ جنرل بیگ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ دعوت ٹھکرا دی، ورنہ CGS لیفٹیننٹ جنرل افضال، جنہوں نے اگلے روز PIA کی فلائٹ سے واپس جانا تھا اور ان کی سیٹ بھی بک تھی، انہوں نے ضیاء الحق کی دعوت قبول کر کے دراصل دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے خصوصی طیارے پاک 1 میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان کے علاوہ دیگر کئی سینئر فوجی افسر بھی سوار تھے۔ CGS لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال، جہلم میں 23ویں ڈویژن کو کمانڈ کرنے والے میجر جنرل محمد حسین آوان، میجر جنرل عبد السمیع، میجر جنرل خواجہ معین الدین، میجر جنرل شریف ناصر، DGI SPR بریگیڈیئر صدیق سالک، ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب، بریگیڈیئر محمد لطیف، بریگیڈیئر عبد المجید، کرنل صفدر محمود اور کیپٹن رانا زاہد فاروق سمیت 29 افراد اس C-130 طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے خصوصی طیارے
پاک 1 نے 3:46 پر اڑان بھری۔ موسم صاف تھا، حد نگاہ 5 کلومیٹر تھی، جو بہترین خیال کی جاتی ہے۔ طیارے کو پاک فضائیہ کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن اور معاون پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد حسین اڑا رہے تھے۔ یہ پرواز جہاز پر سوار تمام افراد کا آخری سفر ثابت ہوئی۔ دریائے ستلج کنارے بستی لال کمال کے قریب عینی شاہدین نے دیکھا کہ ایک جہاز یوں ہچکولے لے رہا ہے جیسے کسی نادیدہ رول کوسٹر پر سوار ہو۔ تیسرا جھٹکا کھانے کے بعد جہاز نیچے ریت پر آ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ٹیک آف کرنے کے 6 منٹ بعد یہ طیارہ 3:51 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے محض 7.5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر تباہ ہو چکا تھا۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کو ان کے پائلٹ کرنل سید منہاج علی نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ پاک 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اگلے ہی لمحے انہیں نیچے زمین پر دھوئیں اور آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر جو ملتان جا رہا تھا پہلے ہی وہاں اترتا دکھائی دیا۔ جائے حادثہ کے فضائی جائزہ سے معلوم ہوا کہ وہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو جنرل اسلم بیگ مرزا نے وہاں رکنے کے بجائے راولپنڈی پہنچنے کا حکم دیا تاکہ جنرل ضیاء الحق کی موت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی 17 اگست 1988 کی صبح کراچی سے براستہ سنگاپور ہانگ کانگ پہنچے تھے تاکہ جنوبی کوریا کا دورہ کرنے کے بعد امریکہ جا سکے۔ ہانگ کانگ میں ایڈمرل افتخار احمد سروہی کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی خبر ملی تو وہ واپس پاکستان روانہ ہو گئے تاکہ 19 اگست کو جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کی آخری رسومات میں شریک ہو سکے۔ جنرل ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل رفاقت اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل عجائب حادثے کی خبر ملتے ہی ایوان صدر پہنچ گئے اور تمام وزراء اعلیٰ اور گورنروں اور وفاقی وزراء کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان جو آئین کے مطابق اب سربراہ ریاست تھے، انہیں ٹیلی فون کر کے ایوان صدر پہنچنے کو کہا گیا۔ غلام اسحاق خان نے کہا میرے پاس کچھ سواری نہیں ہے، کوئی گاڑی بھجوا دیں۔ لیفٹیننٹ جنرل رفاقت نے کہا کہ آپ ٹیکسی لے کر ادھر آ جائیں۔ ادھر جی ایچ کیو میں وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کی قیادت میں فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل رفاقت کو بھی جی ایچ کیو میں ہی بلا لیا گیا، تو اپنے سٹاف کو یہ کہہ کر نکل گئے کہ غلام اسحاق خان اگر آئیں تو انہیں بھی جی ایچ کیو بھجوا دیا جائے۔ وہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، ایئر چیف مارشل حکیم اللہ خان دورانی، پاکستان بحریہ کے وائس چیف اور دیگر عسکری حکام موجود تھے۔ سر غلام اسحاق خان بھی ایوان صدر سے ہوتے ہوئے جی ایچ کیو پہنچ گئے۔ طے ہوا کہ آئین کے مطابق غلام اسحاق خان قائم مقام صدر کا منصب سنبھالے۔ چنانچہ جنرل اسلم بیگ مرزا اور دیگر حکام صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ایوان صدر پہنچ گئے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوا، اس تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اپنے خواہر نسبتی کے ہاں قیام پذیر تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے غازی اختر خان اور اعجاز الحق ہم زلف ہیں کیونکہ ان دونوں کی شادیاں جنرل رحیم الدین کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں۔ 17 اگست 1988 کو کینیڈا کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے انہیں جنرل ضیاء الحق کے اے ڈی سیز میں سے ایک کیپٹن پیر محمد نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس وقت تک حادثے اور تمام افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن شاید اس خبر کی شدت کم کرنے کے لیے یہی کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ طیارے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اعجاز الحق کے ماموں ڈاکٹر بشارت الہی نے ٹیلی فون کر کے حادثے کی اطلاع دی اور بتایا کہ آپ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پی ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی خبر دی گئی تو اسے حادثہ نہیں بلکہ تخریب کاری قرار دیا گیا۔ سربراہ ریاست کا منصب سنبھالنے والے غلام اسحاق خان نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی بتایا کہ پاک 1 ہوا میں ہی دھماکے سے پھٹ گیا۔ اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر مملکت آج صبح بہاولپور کے مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ سپہر 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پٹ گیا۔
اگر ضیاء الحق کا طیارہ تخریب کاری کے نتیجے میں تباہ ہوا تو پھر یہ کس کی کارستانی ہے؟ اس حوالے سے بے شمار مفروضے اور افواہیں سامنے آئیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دشمنوں کی فہرست بہت طویل تھی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے نشانہ بنایا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ضیاء الحق کی موت شیعہ کمیونٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا رد عمل ہے، اور پاک ون کے پائلٹ جو شیعہ تھے انہوں نے جان بوجھ کر جہاز کو تباہ کیا۔ روسی خفیہ ادارے خاد کی طرف بھی انگلیاں اٹھی اور کہا گیا کہ جہاد افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کا بدلہ لیا گیا۔ اسی طرح امریکی خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا اور معلوم ہوا کہ عام کی پیٹیوں میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا۔ ایک طرف بھارتی خفیہ ادارے را کے روسی سیکرٹ سروس خاد سے گٹھ جوڑ کا خدشہ سامنے آیا، تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے مل کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ مقامی سطح پر جنرل اسلم بیگ مرزا سمیت افواج پاکستان کے بعض افسروں کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ ہم ان سب پہلوؤں پر ایک ایک کر کے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیسے ہوا، مگر دست قاتل کا سراغ لگانے سے پہلے طریقہ واردات کا کھوج لگانے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سبوتاژ یا تخریب کاری کی یہ واردات پایہ تکمیل تک کیسے پہنچی۔ پاک ون کی بہاولپور ایئرپورٹ سے روانگی کے بعد ایک بار ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ ہوا، جب پائلٹ کی طرف سے کہا گیا اسٹینڈ بائی۔ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن کی آواز میں تناؤ تھا۔ اس کے بعد کسی نے بہت دھیمے انداز میں بامشکل پائلٹ کو آواز دی، مشہود مشہود۔ اس وقت فضا میں موجود دیگر فوجی طیارے جو پاک ون سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے یہ آواز سنی، ان کا خیال ہے کہ یہ آواز صدر ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب کی تھی۔ C-130 طیارے میں کاکپٹ وائس ریکارڈر یا پھر فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر نصب ہوتا تو یہ گتھی بآسانی سلجھائی جا سکتی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس VVIP طیارے میں بلیک باکس موجود نہیں تھا۔ بریگیڈیئر نجیب کی آواز سنائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ نے پش ٹو ٹاک بٹن دبایا مگر انہیں بات کرنے کی مہلت نہ ملی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بٹن دبایا گیا تو پھر جہاز میں موجود دیگر مسافروں کی آوازیں سنائی کیوں نہ دی؟ اگر کوئی کاکپٹ میں آ کر جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو لڑائی جھگڑا ہوتا، شور شرابے کی آواز سنائی دیتی۔ بالفرض یہ تخریب کاری کی واردات نہیں تھی، جہاز کسی تکنیکی خرابی کے باعث گر رہا تھا، تو ایسی صورت میں بھی مسافروں کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دیتی۔ مگر طیارے میں سکوت مرگ طاری ہونے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ عملے کے افراد اور جہاز پر سوار تمام لوگ یا تو بے ہوش ہو چکے تھے یا پھر انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی تھی اور پہلی بار اسلام آباد سے نکل کر بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی فائرنگ رینج پہنچے تھے۔ ان کے فرزند اعجاز الحق کے مطابق وہ ٹینکوں کا معائنہ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس تقریب میں ان کی شرکت ضروری بھی نہیں تھی، مگر فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمود علی درانی نے 16 مرتبہ ٹیلی فون کر کے انہیں وہاں آنے پر آمادہ کیا۔ میجر جنرل محمود علی درانی امریکہ میں پاکستان کے دفاعی اتاشی کے طور پر تعینات رہے اور پھر جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت امریکیوں اور جنرل ضیاء الحق کے قریب تھے۔ اسی پس منظر کی وجہ سے میجر جنرل محمود علی درانی کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ یہ وہی میجر جنرل ریٹائرڈ محمود علی درانی ہیں جنہیں جنرل پرویز مشرف نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تعینات کیا اور پھر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے انہیں قومی سلامتی کا مشیر بنایا، مگر جب انہوں نے میڈیا میں یہ بیان دیا کہ بمبئی حملوں کے مرکزی ملزم اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے تو انہیں اس منصب سے برطرف کر دیا گیا۔ جنرل خالد محمود عارف، جن کا شمار جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں فرسٹ آرمرڈ ڈویژن نے 17 اگست 1988 کا دن ٹرائل کے لیے مقرر کیا۔ یہ تاریخ فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کی طرف سے
آرمڈ ڈائریکٹوریٹ کو بھیجی گئی اور صدر کی آمد کے بارے میں توثیق مانگی گئی۔ لگتا یوں ہے کہ منتخب تاریخ یعنی 17 اگست آرمڈ کور کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل روشن اعجاز کے لیے موزوں نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تاریخ ماہ محرم الحرام میں آ رہی تھی اور روشن اعجاز پکے اہل تشیع تھے اور محرم الحرام کی پہلی 10 راتوں میں مجالس اوضاع میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ 17 اگست کو 3 محرم الحرام کا دن تھا اور شاید یہی سبب تھا کہ جنرل روشن اعجاز نے عمدن تاخیری حربوں سے کام لیا۔ ان کو شاید توقع تھی کہ اس طرح یہ ٹرائل شاید 10ویں محرم کے بعد منعقد ہو۔ انہوں نے جنرل محمود علی دورانی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کیس صدر کے سیکریٹریٹ کو بھیجا ہوا ہے اور جواب کا انتظار ہے۔ ٹرائل کی تاریخ قریب آتی گئی تو میجر جنرل محمود علی دورانی کو فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ٹرائل دیکھنے کے لیے صدر مملکت کا پروگرام کب تک تشکیل ہو جائے گا۔ ملٹری سیکرٹری نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آرمڈ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ایسی کوئی سمری دراصل بھیجی ہی نہیں گئی، تو صدر کی فراغت یا عدم فراغت چہ میں نہیں درد۔ دورانی نے نجیب سے پوچھا کیا 17 اگست کی تاریخ موزوں رہے گی؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو یہ تاریخ فائنل ہو گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں پراسرار موت کے حوالے سے شروع کیا گیا یہ تحقیقاتی سلسلہ جاری ہے۔ باقی تفصیلات کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے سے متعلق کئی طرح کے خدشات ظاہر کیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہی فیصلہ دراصل ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ چونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع حضرات ان سے خفا تھے اور ان کے پائلٹ جو شیعہ تھے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ طیارہ جان بوجھ کر تباہ کیا۔ یہ بات بھی اس معاملے کی پراسراریت کے حوالے سے اضافہ کر گئی کہ طیارے کے اڑان بھرنے سے پہلے ہی کسی نامعلوم شخص نے اخبار کے دفتر میں ٹیلی فون کر کے پوچھا کیا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے؟ اسی طرح جن افراد نے بہاولپور میں جنرل ضیاء الحق کو آموں کی پیٹیوں کا تحفہ دیا تھا انہیں بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ گتھی نہ سلجھائی جا سکی۔ یہ حادثہ تھا یا پھر سازش؟ اس حوالے سے ترازو کی مسٹری سیریز میں شروع کیے گئے نئے سلسلے کی دوسری قسط میں آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گزشتہ قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ میجر جنرل محمود علی دورانی جنرل ضیاء الحق کو بار بار ٹیلی فون کر کے کیوں اس تقریب میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان جن کا نہ تو آرمڈ کورٹ سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی انہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے جنرل ضیاء الحق کے طیارے پر سوار ہو گئے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کے مطابق GHQ نے 2 فہرستیں تیار کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے 17 اگست کو ٹرائل دیکھنے جانا تھا، جبکہ جنرل اختر عبد الرحمان کے گروپ نے 3 دن بعد خیرپور ٹامے والی جانا تھا۔ ایک دن پہلے یعنی 16 اگست کو جنرل اختر عبد الرحمان کا گولف کورس میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے شکوہ کیا کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا گیا۔ جنرل بیگ نے کہا کہ اصولاً سب سینئر افسران ایک جہاز میں سفر نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ انہیں الگ گروپ میں رکھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق بعض ایسے اہم فیصلے کر چکے تھے جن کی بھنک پڑنے کی وجہ سے نہ صرف ان کا طیارہ تباہ ہوا بلکہ جنرل اختر عبد الرحمان نے بھی آخری وقت میں اپنا نام پہلے گروپ میں شامل کروا کر اس طیارے پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اعجاز الحق کا دعویٰ ہے کہ جنرل ضیاء الحق ایک نیا سیٹ اپ لانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کو عبوری وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 17 اگست 1988 کی شام بہاولپور سے واپسی پر ان کی غلام مصطفیٰ جتوئی سے ملاقات طے تھی اور 26 اگست 1988 کو
انہوں نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل اسلم بیگ مرزا، جنہیں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے اصرار پر جنرل ضیاء الحق نے بادل ناخواستہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، انہیں ہٹا کر سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جنرل اسلم بیگ مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی تعینات کر کے بے اختیار کر دیا جائے۔ بریگیڈیئر امتیاز، جو بعد ازاں آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کے حوالے سے بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جنرل اختر عبد الرحمان کو ان متوقع فیصلوں سے متعلق رپورٹ دی اور مشورہ دیا کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ سفر کر کے وہ اس فیصلے کو تبدیل کروانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ جنرل اختر عبد الرحمان نے آخری وقت میں فہرست تبدیل کروا کے اپنا نام شامل کر۔ ایک اور حیران کن اور ناقابل فہم واقعہ نے بھی ان خدشات کو تقویت دی کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو تخریب کاروں نے تباہ کیا ہے۔ 17 اگست 1988 کو دوپہر 2 بجے جب جنرل ضیاء الحق بھاولپور میں موجود تھے اور ان کی واپسی کے سفر میں بہت دیر تھی تو ایک اخبار کے ایڈیٹر کو گمنام ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ اس میں سوال کیا گیا، کیا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے؟ اس نامعلوم ٹیلی فون کال کے 2 گھنٹے بعد ہی پاک 1 گر کر تباہ ہو گیا۔ بہرحال اس حوالے سے تفتیش کا آغاز ہوا تو بہاولپور کے میئر اور صوبائی وزیر، جنہوں نے آم کی پیٹیوں کا تحفہ دیا تھا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ونگ کمانڈر مشہود حسن کے بھائی، اسکواڈرن لیڈر نعمان فاروقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد حسین کے اہل خانہ سے بھی تفتیش کی گئی۔ مجموعی طور پر 80 افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا، لیکن الزامات ثابت نہ ہونے پر ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی تحقیقات کے لیے پاک فضائیہ نے ایئر کموڈور عباس ایچ مرزا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں ایئر کموڈور مزمل سعید، گروپ کیپٹن صباحت علی مفتی اور گروپ کیپٹن ظہیر الحسن زیدی شامل تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل افتخار سروہی، جنہیں جنرل اختر عبد الرحمان کی موت کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا گیا، وہ اپنی خود نوشت ٹروتھ نیور ریٹائرز کے صفحہ نمبر 342 پر لکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ کے دوران ایئر چیف مارشل حکیم اللہ دورانی نے صدر غلام اسحاق خان سے دریافت کیا کہ کس طرح کی رپورٹ درکار ہے۔ اس سے پہلے کہ صدر غلام اسحاق خان جواب دیتے، میں نے ان کے سوال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بس جو بھی سچ ہے اسے سامنے آنا چاہیے۔ صدر غلام اسحاق خان نے میری بات سے اتفاق کیا۔ پاک فضائیہ نے ایئر کموڈور عباس ایچ مرزا کی سربراہی میں جو انویسٹیگیشن بورڈ تشکیل دیا تھا، اس کی رپورٹ 16 اکتوبر 1988 کو سامنے آئی۔ مکمل رپورٹ تو پبلک نہ کی گئی، البتہ جو 35 صفحات ریلیز کیے گئے ان میں بیان کردہ حقائق ہی بہت دھماکہ خیز تھے۔ پاک 1 کے ملبے سے 2 گھڑیال برآمد ہوئے جن کی سوئیاں 3:51 پر رکی ہوئی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران تمام امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ سب سے پہلے اس مفروضے پر غور کیا گیا کہ کیا زمین پر گرنے سے پہلے ہی C-130 طیارے میں آگ لگ چکی تھی۔ عینی شاہدین جنہوں نے طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا، ان کے بیانات کے مطابق طیارے کو آگ زمین پر گرنے کے بعد لگی۔ جہاز فضا میں پھٹ جانے کی باتیں محض کیا سارائیاں ثابت ہوئی۔ ملبے کا جائزہ لینے کے بعد جو ٹیکنیکل انالیسس کیا گیا اس کے مطابق آگ پاک 1 کو زمین بوس ہونے کے بعد لگی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر امپیکٹ سے پہلے آگ لگتی تو ایلومینیم کے راڈ پگھل جاتے۔ مرنے والوں میں سے امریکی فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی سانس کی نالی میں راکھ یا کاربن کے کوئی ذرات نہیں تھے، یعنی نہ تو دوران پرواز جہاز میں آگ لگی اور نہ ہی طیارہ گرنے کے بعد ان کی موت واقع ہوئی، بلکہ وہ پہلے ہی وفات پا چکے۔ انویسٹیگیشن کے دوران اس پہلو پر بھی غور کیا گیا کہ کیا C-130 طیارہ کسی قسم کی فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پتہ چلا کہ آخری وقت تک نارمل الیکٹرک پاور دستیاب تھی اور تمام الیکٹرانک کمپوننٹ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ پروپیلرز میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی، فیول پمپ درست حالت میں تھا، تمام انجن کام کر رہے تھے، کسی قسم کے میل فنکشن کے آثار نہیں ملے، طیارے کی رفتار بالکل نارمل تھی، جہاز کا لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں تھا بلکہ اپ اور لاک تھا۔ یہ شک بھی ظاہر کیا گیا کہ شاید جہاز کے ایندھن میں کسی قسم کی ملاوٹ یا گڑبڑ کر دی گئی جس کے باعث طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ لیکن چکلالہ ایئر بیس سے جس فیول ٹرک سے پاک 1 کی ریفیولنگ کی گئی تھی اس کا سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجا گیا، مگر کسی قسم کی کنٹامینیشن کے شواہد نہیں ملے۔ جس روز جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا
اس روز موسم تو صاف تھا، مگر انویسٹیگیشن کے دوران اس حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا کہ کہیں انسانی غلطی کے باعث یہ حادثہ پیش نہ آیا۔ پائلٹ مشہود حسن اور کو پائلٹ سجاد حسین کے پروفائل دیکھے گئے اور باریک بینی سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں وہ کسی قسم کے ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار تو نہیں تھے، یا پھر ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ یا حادثہ تو پیش نہیں آیا تھا جو ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوا ہو، یا پھر ان کی کسی غلطی اور کوتاہی کے باعث طیارہ تباہ ہوا۔ ان تمام امکانات کا جائزہ لینے کے بعد انہیں مسترد کر دیا گیا، کیونکہ پرواز ٹیک آف یا لینڈنگ کی کریٹیکل سٹیج پر نہیں تھی، جہاں پائلٹ یا کو پائلٹ کے کسی غلط فیصلے یا ناقص مشاہدے کی وجہ سے حادثہ پیش آتا۔ چونکہ C-130 بنیادی طور پر ایک کارگو طیارہ ہے جس میں ایک VIP کیپسول فٹ کر کے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے، اس لیے ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ شاید سٹرکچر فیلئر کے باعث جہاز گر کر تباہ ہوا ہو، جہاز دوران پرواز ہی ٹوٹ گیا ہو۔ مگر انویسٹیگیشن کے دوران پتا چلا کہ امپیکٹ سے پہلے پاک 1 کا ایئر فریم سٹرکچر انٹیکٹ تھا۔ C-130 طیارے کو نہایت محفوظ اور قابل اعتماد خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دو مختلف طرح کے ہائیڈرولک سسٹم ہوتے ہیں۔ ایک بوسٹر کنٹرول کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا یوٹیلٹی کنٹرول سسٹم۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان دونوں کے ہائیڈرولک پمپ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی خرابی کے باعث کام کرنا چھوڑ دے تو دوسرا ایلیویٹر کنٹرول کا لوڈ مکمل طور پر اٹھا سکتا ہے، اور پھر اگر ہائیڈرولک فلوئڈ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو بھی طیارے کو مینولی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہائیڈرولک یا میکینیکل سسٹم میں کسی نقص کے باعث یہ حادثہ تو پیش نہیں آیا، پاک 1 کے ایلیویٹر بوسٹر پیکج کو الگ کر کے معائنے کے لیے امریکہ بھجوایا گیا۔ طیارہ حادثے کے حوالے سے جب یہ سب امکانات ایک ایک کر کے مسترد کر دیے گئے تو پاکستان ایئر فورس کا انویسٹیگیشن بورڈ اس نتیجے پر پہنچا کہ پاک 1 کی تباہی تخریب کاری کا شاخسانہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تھیوری یہ تھی کہ شاید اس طیارے کو نشانہ لے کر تباہ کیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو طیارے کے ملبے میں سے ایکسپلوسیو آرڈیننس پایا جاتا، لیکن جب سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجا گیا اور رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ دھماکہ خیز مواد یا ملٹری آرڈیننس کے فریگمنٹس یا کمپوننٹس نہیں ملے۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ پاک 1 کو کسی راکٹ یا میزائل سے نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ سب نہیں ہوا تو پھر سیبوٹاج کے لیے آخر کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ انویسٹیگیشن بورڈ کے مطابق ایسا 3 طرح سے ہی ممکن تھا۔ ایک یہ کہ فلائٹ کنٹرول سسٹم میں میکینیکل طریقے سے چھیڑ چھاڑ کر کے یا پھر جان بوجھ کر دانستہ طور پر طیارہ گرایا گیا ہو، کاکپٹ میں جا کر عملاً کسی نے جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہو اور عملے کو بے بس کر دیا ہو، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی مجرمانہ کارروائی کے ذریعے پائلٹ اور کو پائلٹ کو بے ہوش کر دیا گیا۔ ان 3 آپشنز میں سے بھی پہلے امکان کو اس لیے مسترد کر دیا گیا کہ دستیاب شفاہد کی روشنی میں فلائٹ کنٹرول سسٹم میں ٹیمپرنگ کے کوئی آثار نہیں ملے۔ تو کیا کسی ہائی جیکر یا تخریب کار نے کاکپٹ میں جا کر اس جہاز کو زمین بوس کر دیا، یا پھر دونوں پائلٹس میں سے کسی ایک نے خودکش حملہ کر کے C-130 طیارے کو تباہ کر دیا؟ اگرچہ پاک فضائیہ کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ ذکر موجود نہیں، تاہم یہ کیا آسرائیاں ہوتی رہی کہ پائلٹ مشہود حسن اور معاون پائلٹ سجاد حسین نے جان بوجھ کر پاک 1 کو تباہ کیا، کیونکہ وہ دونوں شیعہ تھے اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں شیعہ مخالف تنظیم سپاہ صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی کی زیر قیادت وجود میں آئی، دیوبندیت اور وہابیت کو فروغ ملا۔ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ گلگت میں اہل تشیع لڑکوں نے سنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر چلاس، کوہستان اور دیگر علاقوں سے مسلح جنگجوؤں کے لشکر گاڑیوں میں بھر کر یہاں لائے گئے۔ گلگت، کرم ایجنسی اور پارا چنار میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل عام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے مبینہ طور پر اس وقت بریگیڈیئر پرویز مشرف کو اس خون ریزی کا ٹاسک دیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی اہل تشیع کو زکوٰۃ دینے پر پابند کیا گیا، اور پھر 5 اگست 1988 کو شیعہ مسلک کے ممتاز عالم دین علامہ عارف الحسینی کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایک بار پھر جنرل ضیاء الحق کی طرف انگلیاں اٹھی۔ جنرل ضیاء الحق کی سیکورٹی ٹیم میں شامل کیپٹن ریٹائرڈ ماجد رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کو قتل کے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل فضل حق تو فوت ہوئے، البتہ پشاور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج
فضل الرحمان خان نے سینٹرل جیل کے اندر دیگر ملزموں کا ٹرائل کیا۔ ٹرائل کے دوران ایک ملزم سراج وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اس نے بیان دیا کہ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق اور کیپٹن ماجد گیلانی نے علامہ عارف الحسینی کو مروانے کے لیے قاتل بھیجے۔ 31 جولائی 1993 کو ٹرائل کورٹ نے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ ریاست نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی مگر ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا۔ 19 دسمبر 2011 کو پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس فصیح الملک پر مشتمل تھا، اس نے ٹرائل کورٹ کا ملزموں کو بری کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور اس حوالے سے دائر کی گئی اپیل خارج کر دی۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں پراسرار موت کے حوالے سے شروع کیا گیا یہ تحقیقاتی سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ قسط میں اس حوالے سے مزید ہلکا خیز حقائق بیان کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ ضیاء الحق طیارہ حادثے سے متعلق جس طرح حقائق چھپانے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تخریب کاری کی واردات تھی۔ مثال کے طور پر پاک فضائیہ انویسٹیگیشن بورڈ کے ایک رکن کیپٹن ظہیر الحسن زیدی کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے تو انہیں کورٹ مارشل کی دھمکیاں دی گئی۔ امریکی حکومت نے اپنے سفیر اور دفاعی اتاشی کے مارے جانے کے باوجود ایف بی آئی کو تحقیقات کرنے سے روک دیا۔ مرنے والے امریکیوں کی بیگمات کو کسی سے بات کرنے کی اجازت تک نہ ملی۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے تخریب کاری کے اس منصوبے کا پول کھول دیا تو یہ کہہ کر اسے کھڈے لائن لگا دیا گیا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ یہ سب اقدامات کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس سازش میں کون ملوث تھا؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں اس حوالے سے تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ برطانوی اخبار دا سنڈے ٹائمز میں 24 اگست 2008 کو سائمن ہینڈرسن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کا عنوان تھا پاکستان's ڈاکٹر نیوک bids فار دا پریزیڈنسی۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جس جہاز پر سینٹریفیوج چین لے کر گئے اس کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی کو بتایا کہ انہیں ضیاء الحق سے نفرت ہے کیونکہ وہ علامہ عارف الحسینی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اب جب بھی جنرل ضیاء الحق نے میرے ساتھ سفر کیا وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاون پائلٹ ساجد نے بھی گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی ماں کو کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑے مشن پر روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن ہو یا پھر کو پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود، یہ دونوں شیعہ نہیں بلکہ سنی تھے۔ اس وقت اخبارات میں کو پائلٹ کا نام سجاد حسین بتایا گیا، حالانکہ ان کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود ہے۔ ان کے والد چودھری عبد الرشید کو بھی حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی گئی مگر کچھ دن بعد چھوڑ دیا گیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود جو جناح پارک رحیم یار خان کے رہنے والے تھے، ان کے دونوں بھائی ڈاکٹر خالد مسعود اور ڈاکٹر ساجد مسعود امریکہ منتقل ہو گئے اور ان کے والد چودھری عبد الرشید نے 2013 میں امریکہ میں ہی وفات پائی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود کے جڑواں بیٹے علی ساجد اور احمد ساجد پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کے بعد کو پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود ہی نہیں بلکہ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ ایئر کموڈور اقبال احمد سید نے بھی اپنی کتاب مشہور فضائی حادثے میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے جہاز میں سوار کسی فرد نے مذہبی یا سیاسی نصب العین کے تحت خودکشی کر لی ہو، لیکن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت میسر نہ آ سکا۔ ویسے بھی معاون پائلٹ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کیے بغیر یک طرفہ طور پر فلائٹ کنٹرول حاصل کر لینا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا۔
اس طرح کی کشمکش کی صورت میں ہنگامہ آرائی اور چیخو پکار سنائی دیتی، لیکن کاکپٹ میں خاموشی اور میڈے کال نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس قسم کی مہم جوئی نہیں تھی۔ اگر پائلٹ ملوث نہیں تھے تو پھر سبوتاژ اور تخریب کاری کی یہ کارروائی کیسے انجام کو پہنچی؟ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کی سفارش پر جب ملبے کا کیمیائی تجزیہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد یعنی پنسٹیک کی الیکٹرانک مائکروسکوپک لیبارٹری میں کیا گیا تو اس میں ایسے اجنبی کیمیکلز جو فیول لیبریکنٹس میں موجود نہیں ہوتے وہ غیر معمولی مقدار میں پائے گئے۔ مثال کے طور پر رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس میں پینٹا ایریتھریٹول ٹیٹرا نائٹریٹ یعنی پی ای ٹی این کی واضح مقدار موجود ہے۔ پی ای ٹی این دراصل ایک دھماکہ خیز مواد ہے جو تب سے اب تک کئی دہشت گرد حملوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی منی اور فاسفورس جیسے کیمیکلز جو عام طور پر طیاروں کے ڈھانچے یا ایندھن میں موجود نہیں ہوتے مگر کیمیائی تجزیے میں ان کی موجودگی بھی سامنے ہے۔ انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پاک 1 کے عملے کو فوری طور پر بے سود اور بے ہوش کرنے کے لیے اعصاب شکن گیس کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ کیمیکل ایجنٹ جسے نرو گیس بھی کہا جا سکتا ہے اسے سیکیورٹی حکام کی نظر میں آئے بغیر کسی تھرمو فلاسک، مشروبات کے لیے استعمال ہونے والے ٹن پیک، گفٹ آئٹمز یا پھر ایریسول کینز میں بآسانی جہاز پر لے جایا جا سکتا ہے۔ دوران پرواز اس کیمیکل ایجنٹ کو مینولی، آٹومیٹیکلی یا پھر ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام کاربن مونو آکسائڈ جیسی کسی عام گیس جو بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتی ہے اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور کسی نہایت سوفسٹیکیٹڈ گیس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جو کیمیائی تجزیے میں ظاہر نہ ہو۔ کاربن مونو آکسائڈ کی خون میں سرائیت کر جانے کی صلاحیت آکسیجن کے مقابلے میں 300 گنا زیادہ ہے۔ ایسی مہلک گیس کا اثر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے اور گیس ماسک پہننے کی مہلت ہی نہیں ملتی، اور 30 سیکنڈز میں اس کے اعصاب مفلوج ہو جاتے ہیں اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ کریش سائٹ پر دستیاب شواہد سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب طیارہ زمین پر گرا تو جہاز کے عملے نے گیس ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ C-130 طیارے کے ملبے سے ملنے والے جلے ہوئے آم کے چھلکے اور بیج بھی کیمیائی تجزیے کے لیے بھیجے گئے۔ رپورٹ آنے پر پتا چلا کہ ان پر فاسفورس، کلورین اور اینٹی منی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے لیے ہمیشہ 2 C-130 طیارے رکھے جاتے تھے اور وہ ان میں سے کسی ایک میں سفر کیا کرتے تھے، مگر چونکہ بہاولپور میں صرف ایک C-130 طیارہ ہی لینڈ کر سکتا تھا اس لیے بیک اپ طیارہ وہاں موجود نہ تھا، اور پھر بتایا گیا کہ پاک 1 کا کارگو ڈور خراب ہو گیا ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے تکنیکی عملہ وہاں طیارے کے پاس گھنٹوں موجود رہا۔ اس دوران کسی بھی وقت یہ اعصاب شکن گیس بآسانی جہاز میں منتقل کی جا سکتی تھی۔ پاک فضائیہ کی اس رپورٹ اور متعلقہ شخصیات کے بیانات سے یہ بات مکمل وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ 17 اگست 1988 کو پاک 1 کا تباہ ہونا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی گہری سازش تھی جس میں غیر ملکی نہیں بلکہ مقامی کردار بھی ملوث تھے۔ پاک بحریہ کے سابق سربراہ اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایڈمرل افتخار سروہی اپنی خود نوشت ٹروتھ نیور ریٹائرز کے صفحہ نمبر 342 پر لکھتے ہیں کہ طیارہ حادثہ سوچی سمجھی عالمی سازش تھی جسے طویل منصوبہ بندی کے بعد مقامی افراد کے ذریعے پایہ تکمیل کو پہنچایا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تحقیقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے ایف بی آئی کی ٹیم کو روکا گیا، پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا گیا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی کیمیکل انالیسز رپورٹ کو دبایا گیا، اور پھر ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے کہ انویسٹیگیشن ہو ہی نہ سکے۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ایک وزیر مملکت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ طیارہ حادثے کی وجوہات سے متعلق اللہ سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ریٹائرڈ نیول چیف ایڈمرل افتخار سروہی کے مطابق گروپ کیپٹن ظہیر الحسن زیدی سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچے اور تباہ ہونے والے جہاز کے کچھ حصوں کے سیمپل لے کر
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو بھیجے تاکہ ان کا تجزیہ کیا جا سکے۔ کیمیکل انالیسس سے معلوم ہوا کہ طیارہ تباہ کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اس کیمیکل انالیسس کو رپورٹ کا حصہ نہ بنایا گیا، اور گروپ کیپٹن ظہیر الحسن زیدی جنہوں نے یہ سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجے تھے، انہیں کورٹ مارشل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اعجاز الحق کے مطابق انکوائری بورڈ کے ایک رکن گروپ کیپٹن ظہیر الزیدی پرعزم تھے اور انہوں نے مبینہ طور پر سبوتاژ کے مزید ثبوت ڈھونڈ نکالے تھے۔ گروپ کیپٹن زیدی اپنی اکٹھی کردہ معلومات پر مبنی ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے 90 کی دہائی کے وسط میں امریکی صحافی اور مصنف باب وڈ ورڈ سے رابطہ کیا تھا، جو مشہور کتابوں پلان آف اٹیک، بش ایٹ وار اور آل پریزیڈنٹس مین کے مصنف ہیں، تاکہ انہیں کتاب کا خلاصہ دیا جائے اور شہرت یافتہ لکھاری سے کتاب ایڈٹ کروائی جائے۔ مگر جب تک وہ پاکستان واپس آئے، ان کی رپورٹ پینٹاگون کے ذریعے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں تک پہنچ چکی تھی۔ انہیں بلایا گیا اور شدید تنقید اور دباؤ کے ذریعے خاموش کروا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس واقعہ کی کرمنل انکوائری کروائی جاتی تو سازش کا سراغ لگایا جا سکتا تھا، لیکن بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں وزیر مملکت برائے دفاع غلام سرور چیمہ نے کہا، ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کی تفتیش اب اپنی موت آپ پہنچ چکی ہے، بلکہ دفن بھی کی جا چکی ہے۔ اگر کسی کو اس کی مزید تفصیل جاننے میں دلچسپی ہو تو وہ دوسرے جہان ٹیلی فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں سول سرونٹ فتح خان بندیال کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنا۔ ایف کے بندیال، جن کے صاحبزادے جسٹس عمر عطا بندیال بعد ازاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وہ دست قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ شجاعت کمیشن بنایا گیا۔ جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن نہ تو ان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئیں اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کیسے تباہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر امریکی حکام نے بھی اس تفتیش میں دلچسپی ظاہر نہ کی، حالانکہ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم اس طیارے کے گر کر تباہ ہونے کے باعث مارے گئے۔ جب پاک فضائیہ کی طرف سے انکوائری بورڈ تشکیل دیا گیا تو امریکہ سے 6 فوجی افسروں پر مشتمل ٹیکنیکل اسسٹنس اور ایڈوائزری ٹیم تو پاکستان آئی، لیکن ایف بی آئی نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق پاکستان کا رخ نہ کیا۔ 1984 کے کمپریہنسو کرائم کنٹرول ایکٹ کے مطابق جہاں کہیں بھی کوئی امریکی شہری مارا جائے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن تحقیقات کے لیے ضرور وہاں پہنچتی ہے، مگر اس طیارہ حادثے کے حوالے سے پراسرار خاموشی اختیار کی گئی، اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ امریکی وزیر دفاع جارج شلز نے بذات خود ایف بی آئی کو پاکستان جانے سے روکا تھا۔ اس طرح کے اقدامات سے ان خدشات کو تقویت ملی کہ شاید امریکہ خود تخریب کاری کے اس واقعہ میں ملوث ہے، کیونکہ جہاد افغانستان میں جنرل ضیاء الحق سے جو کام لینا تھا وہ ٹاسک مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ پاکستان بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ امریکہ گئے تو انہوں نے مسز رافیل سے ملاقات کر کے تعزیت کرنی چاہیے، مگر امریکی حکام نے انہیں ملاقات کی اجازت نہ دی، اور معلوم ہوا کہ مرنے والے امریکی سفیر کی بیوی کو جان بوجھ کر تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان دونوں ہی کے خاندان ہرکولس C-130 بنانے والی امریکی کمپنی لاک ہیڈ پر ہرجانے کا مقدمہ دائر کرنا چاہتے تھے۔ اعجاز الحق اور ہمایوں اختر کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے تھے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ ثابت کریں کہ طیارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ہمیں امریکی انٹیلیجنس برادری میں جنرل اختر عبد الرحمان کے دوستوں نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ حالات پر نظر رکھیں، آپ لوگوں کو اس ملک میں رہنا بھی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں ایک وکیل ایف لی بیلی تک بھی رسائی حاصل کی، جنہوں نے اعجاز الحق کے مطابق تفصیلات سننے کے بعد اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا۔ کچھ دن کے بعد فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے سربراہ نے انہیں لنچ پر دعوت دی، جو انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس وقت تک مرحوم سفیر آرنلڈ رافیل کی اہلیہ نینسی ایلی رافیل اور بریگیڈیئر واسوم کی اہلیہ دونوں نے ہی سچ کی تلاش میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے خاندانوں کا ساتھ دینے کا اظہار کیا تھا۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ پھر اچانک بیلی نے ہمارے فون اٹھانے بند کر دیے، نینسی نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا اور پھر دوبارہ ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، چنانچہ ہم بھی اس معاملے سے دستبردار ہو گئے۔
امریکہ کے اس معاملے میں مشکوک کردار کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ 16 اکتوبر 1988 کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی امریکی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو یہ خبر فیڈ کر دی کہ رپورٹ کے مطابق جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہوا ہے۔ چنانچہ 14 اکتوبر 1988 کو نیو یارک ٹائمز میں خبر شائع ہو گئی کہ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق طیارہ مال فنکشن کے باعث حادثے کا شکار ہوا، مگر جب 16 اکتوبر 1988 کو پاکستان نے یہ رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی تو پتہ چلا کہ یہ تخریب کاری کا ایسا گھناؤنا واقعہ ہے جسے طیارے کے اندر سے ہی بروئے کار لاتے ہوئے پاک 1 کو تباہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے دیگر حکام بھی اس واقعہ کو حادثہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے۔ امریکی وزیر خارجہ جارج شولز نے ایک بار ایف بی آئی کو تفتیش کے لیے نہ بھیجنے کے حوالے سے یہ وضاحت پیش کی کہ ہم حالات بگاڑنا اور خطے کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے یہ دھماکہ خیز انکشاف کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ جنرل ضیاء الحق کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے افغان سیکرٹ سروس خاد اور بھارتی ایجنسی را کے ساتھ مل کر قتل کیا، جبکہ اس منصوبے کو پاکستان کے اندر سے بھی حمایت حاصل تھی۔ جان گنٹر ڈین جو منجھے ہوئے سفارتکار تھے اور بھارت سے پہلے بھی 5 ممالک میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ جب وہ بیروت میں امریکی سفیر کے طور پر تعینات تھے تو موساد نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ بچ نکلے۔ اب جب جان گنٹر ڈین نے یہ بیان دیا تو امریکہ واپس بلا لیا گیا اور ان پر یہ بیان واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جب جان گنٹر ڈین یہ بیان واپس لینے پر تیار نہ ہوئے تو انہیں یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا گیا کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، مگر جان گنٹر ڈین تا دم مرگ اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ وفات کے بعد ان کی گرینڈ ڈاٹر لارا ڈین نے بھی تصدیق کی کہ انہیں 17 اگست 1988 کو تباہ ہونے والے طیارے سے متعلق بات کرنے پر برطرف کیا گیا تھا۔ بعد ازاں رونن برجمین کی ایک کتاب شائع ہوئی، رائز اینڈ کل فرسٹ۔ اس کتاب میں اسرائیلی سیکرٹ سروس کی ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ سے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہے اور ضیاء الحق طیارہ حادثے کے حوالے سے سابق امریکی سفیر جان گنٹر ڈین کے موقف کی بھی تصدیق کی گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں پراسرار موت کے حوالے سے شروع کیا گیا یہ تحقیقاتی سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے سے متعلق سی آئی اے کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات میں امریکی اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 28 اگست 1988 کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا عنوان ہے "Who killed Pakistan's ضیاء: The Fears and the Theories"۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ تباہ ہونے سے محض 10 دن پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی سفیر کو دھمکی دی تھی کہ ہم جنرل ضیاء الحق کو سبق سکھائیں گے۔ 29 اگست 1988 کو ایک اور امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کی سرخی تھی "میزائل کلڈ ضیاء"۔ یہ خبر دراصل طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے شائع کی گئی۔ یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے کہ شاید افغان جہاد میں جنگ کا پانسا پلٹ دینے والے امریکی ہتھیار سٹنگر میزائل سے ہی جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے اتفاق رائے ہو چکا تھا، اس لیے ان دونوں شخصیات کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اگر یہ عالمی سازش تھی تو بھی مقامی سہولت کاروں کے بغیر یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حادثے کے بعد سپہ سالار بن جانے والے جنرل اسلم بیگ مرزا کی طرف بھی انگلیاں اٹھائی گئی۔ اصرار کر کے جنرل ضیاء الحق کو بہاولپور بلانے والے میجر جنرل محمود علی دورانی کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے میر مرزا بھٹو کی تنظیم الذوالفقار کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟
ترازو کی مسٹری سیریز میں اس طیارہ حادثے کے حوالے سے چوتھی قسط میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں 28 اگست 1988 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سوویت یونین کے ڈپٹی فارن منسٹر یولی ورنٹسوف نے ماسکو میں تعینات امریکی سفیر کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے مجاہدین کی امداد کا سلسلہ ختم نہ کیا تو ہم جنرل ضیاء الحق کو سبق سکھائیں گے۔ امریکی حکام کا خیال تھا کہ شاید سوویت یونین پاکستان پر کوئی فضائی حملہ کرے یا پھر بمباری کرے۔ چنانچہ امریکی حکام نے اس دھمکی کے حوالے سے سوویت حکام کو خبردار کیا اور کہا کہ پاکستان کو نشانہ بنانے سے گریز کریں ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے جواب میں روسی حکام کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پاکستان میں بمباری نہیں کریں گے مگر ضیاء الحق کو سبق سکھائیں گے، اور پھر یہ دھمکی دیے جانے کے چند روز بعد ہی جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں مارے گئے۔ 29 اگست 1988 کو امریکی اخبارات میں اس طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے انکشاف کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو کیا یہ سٹنگر میزائل کا کام تھا؟ امریکی حکام کا خیال تھا کہ سٹنگر میزائل افغان مجاہدین کا ہتھیار ہے۔ روسی حکام کے لیے کسی ٹیم کو یہ میزائل استعمال کرنے کی ٹریننگ دینا اور پھر پاکستان بھیجنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس معاملے کا ایک اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق اپنے طیارے کو سٹنگر میزائل سے نشانہ بنائے جانے کے خدشات کا اظہار کر چکے تھے۔ CIA نے تو بہت پہلے ہی افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل فراہم کرنے کی پیشکش کر دی تھی، مگر خود جنرل ضیاء الحق اندیشہ ہے دور دراز کا شکار تھے اور یہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت لے رہے تھے۔ 1984 میں امریکی ٹیم پاکستان آئی اور بریگیڈیئر یوسف سے پوچھا کہ سوویت افواج کے فضائی حملوں کا توڑ کرنے کے لیے مجاہدین کو کس مؤثر ہتھیار کی ضرورت ہے؟ بریگیڈیئر یوسف نے کہا سٹنگر میزائل۔ اس پر اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ CIA حکام نے گلہ کیا کہ ہم تو کب سے سٹنگر میزائل دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی اپنی حکومت لینے کو تیار نہیں۔ بریگیڈیئر یوسف نے اپنی کتاب دی بیئر ٹریپ کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا ہے، اگرچہ اس بات کا عوامی سطح پر کبھی اعتراف نہیں کیا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کو خدشہ تھا کہ یہ سٹنگر میزائل کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ لگ گئے تو خود ان کے جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بہت سے دشمن تھے اور اس سے پہلے بھی ان کے طیارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کے خدشات کے عین مطابق ان کے جہاز کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا۔ ہاں البتہ ان کے جہاز پر داغا گیا میزائل سٹنگر میزائل نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ کیے جانے کی سازش کے حوالے سے جن غیر ملکی عناصر کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ان میں امریکہ اور روس تو سر فہرست تھے ہی، مگر چند دیگر ممالک کے ملوث ہونے سے متعلق بھی خدشات ظاہر کیے گئے۔ مثال کے طور پر روس، جس کی طرف سے افغانستان میں مداخلت پر ضیاء الحق کو کھلی دھمکی دی گئی تھی، اور امریکی حکومت جس نے اس طیارہ حادثے کے حوالے سے تحقیقات میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اس کے علاوہ بھارت کی طرف بھی انگلیاں اٹھائی گئی۔ مقامی سطح پر شیعہ کمیونٹی کے علاوہ میر مرزا بھٹو کی تنظیم الذوالفقار سے متعلق چہمگوئیاں ہوتی رہی، کیونکہ اس سے پہلے الذوالفقار نے نہ صرف ایک طیارہ اغوا کیا تھا بلکہ کئی بار جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد 6 اکتوبر 1982 کو جب جنرل ضیاء الحق کا فالکن طیارہ راولپنڈی سے لاہور جانے کے لیے ٹیکسی کر رہا تھا تو کندھے سے داغا جانے والا ایک روسی ساختہ میزائل فائر کیا گیا۔ پائلٹ نے بروقت معلوم ہونے پر نہایت مہارت سے جہاز کو بچا لیا، لہٰذا 17 اگست 1988 کو پاک 1 کے تباہ ہونے پر بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ شاید اس حملے کے پیچھے میر مرزا بھٹو کی تنظیم الذوالفقار کا ہاتھ ہو۔ لندن سے الذوالفقار کے کسی نمائندے نے اس واقعہ کی ذمہ داری قبول بھی کی، مگر بعد ازاں جب یہ معلوم ہوا کہ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل بھی مارے گئے ہیں تو یہ بیان واپس لے لیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد محمود عارف، جو بطور وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کے نہایت قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے اپنی خود نوشت ورکنگ ود ضیاء میں لکھا ہے، کیا یہ کسی قسم کی اندرونی کارروائی تھی؟ ایک لمبے عرصے تک جنرل ضیاء الحق الذوالفقار نامی تنظیم کی ہٹ لسٹ پر رہے تھے۔ بظاہر بعض اندرونی ایجنٹ بھی اس جرم میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جرم کی پیچیدگی اور تکنیکی الجھاؤ کا معیار اس امکان کو رد کر دیتا ہے کہ یہ کوئی اندرونی یا خانہ ساز قسم کا اقدام تھا۔
اس دور میں پاکستان میں جس قسم کی تخریب کاریاں ہو رہی تھی، طیارے کا یہ حادثہ طریقہ ارتکاب واردات اور تکنیکی پیچیدگی کے اعتبار سے ان سے یکسر مختلف تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، جنرل ضیاء الحق پر اس سے پہلے بھی کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جنرل ضیاء الحق نے اپنی سرگرمیاں محدود کر دی تھی۔ ان کی طیارہ حادثے میں پراسرار موت سے چند روز پہلے 14 اگست کے موقع پر یوم آزادی کی تقریب احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ایوان صدر میں منتقل کر دی گئی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ جنرل ضیاء الحق ایوان صدر کے لان میں موجود درختوں کی اوٹ لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے، یہاں اس درخت کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص مجھ پر قاتلانہ حملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے خدشات دور کرنے کے لیے لان میں موجود 40-50 درخت کاٹ دیے گئے۔ پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اختر وقار عظیم نے اپنی کتاب میں یہ تفصیل بیان کی۔ اختر وقار عظیم اپنی تصنیف ہم بھی وہیں موجود تھے کہ صفحہ نمبر 97 پر لکھتے ہیں، صدر صاحب کی نظر ٹی وی کی ٹیم پر پڑی تو وہ بھی ادھر آ گئے۔ ان کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ انہوں نے درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کی جہاں تقریب کے دوران انہیں کھڑے ہونا تھا۔ پھر ایک درخت، 2 درخت، کئی درختوں کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے اسی طرح جائزہ لیا۔ غالباً دیکھ رہے تھے کہ ان درختوں میں سے کسی کے پیچھے چھپ کر تقریب کے دوران ان پر فائر تو نہیں کیا جا سکتا، اور پھر انہوں نے حکم دے دیا کہ سروں کے سب درخت کاٹ دیے جائیں۔ یوں اس میدان میں موجود 40-50 کے قریب درخت جو اس جگہ کی خوبصورتی کا حصہ تھے کاٹ دیے گئے۔ تقریب بخیر و خوبی ہو گئی، کوئی حادثہ نہ ہوا، لیکن اس کے محض 3 دن بعد صدر کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس طیارہ حادثے میں بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق بھی 2 مختلف اور متضاد آراء اور تھیوریاں سامنے آتی رہی۔ ایک تاثر تو یہ تھا کہ بھارت میں تعینات امریکی سفیر جان گنٹر ڈین نے جو بات کہی وہی درست ہے، یعنی جنرل ضیاء الحق کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے افغان سیکرٹ سروس خاد اور بھارتی ایجنسی را کے ساتھ مل کر قتل کیا، جبکہ دوسری رائے اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ تعلقات غیر متوقع طور پر خوشگوار ہو چکے تھے۔ وہ دونوں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں ممالک کی ڈیپ سٹیٹ کو یہ بات گوارا نہ تھی، اس لیے پہلے جنرل ضیاء الحق اور پھر راجیو گاندھی کو قتل کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ گواہی کسی اور کی نہیں بلکہ بھارتی خفیہ ادارے را کے ایک سابق سربراہ کی ہے، جو اس واقعہ کے وقت ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے چیف کے طور پر کام کر رہے تھے۔ چیئرمین مصنف ڈاکٹر ایچ جی کیسلنگ، جو 1989 سے 2002 تک تقریباً 13 سال پاکستان میں مقیم رہے، انہوں نے اپنی کتاب دی آئی ایس آئی آف پاکستان کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے، اے کے ورما جو 1987 سے 1999 تک بھارتی خفیہ ادارے را کے سربراہ رہے، ان کے مطابق 1988 میں جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع تو سیاچن گلیشیئر سے متعلق صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے ہوا، مگر بعد ازاں مسئلہ کشمیر کو بھی مذاکرات کا حصہ بنا دیا گیا۔ اے کے ورما کے مطابق اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ان 4 سکھ فوجی افسروں کو بھی کورٹ مارشل کرنے کے لیے بھارت کے حوالے کر دیا تھا، جو بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ تاہم جنرل ضیاء الحق کی مثبت پیش قدمی سے راولپنڈی میں چند جرنیل پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جنرل ضیاء الحق اپنے مینڈیٹ سے انحراف کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی پراسرار موت کے بعد راجیو گاندھی کو مئی 1991 میں ایک تامل خودکش حملہ آور کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ اپنی موت سے ایک دن پہلے راجیو گاندھی نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی صحافی باربرا کو جو انٹرویو دیا، وہ بھی اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ انٹرویو جو راجیو گاندھی کے قتل ہو جانے کے بعد شائع ہوا، اس میں انہوں نے خوابوں کے ٹوٹنے کی بات کی اور کہا کہ ہمارے تسویہ طلب مسائل ضیاء الحق ہی حل کر سکتے تھے۔ ہم کشمیر پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، نقشے تیار ہو چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، صرف معاہدے پر دستخط کیے جانے باقی تھے، اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ راجیو گاندھی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ گفتگو کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی راجیو گاندھی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقامی سطح پر کن افراد کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ میجر جنرل محمود علی دورانی، جو تب فرسٹ آرمر ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، وہ امریکہ میں پاکستان کے دفاعی اتاشی کے طور پر کام کر چکے تھے۔
صدر جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر بھی تعینات رہے، چونکہ ان کے امریکیوں اور جنرل ضیاء الحق دونوں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، اس لیے ان کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق کے مطابق ٹینکوں کی اس مشق میں ان کے والد کا جانا ضروری نہیں تھا۔ میجر جنرل محمود درانی نے 16 مرتبہ ٹیلی فون کالز کر کے انہیں بہاولپور آنے پر رضامند کیا۔ اعجاز الحق یاد کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد کے ADCs میں سے ایک نے بتایا کہ میجر جنرل محمود علی درانی کی بار بار فون کالز میں سے ایک کے بعد آخر جنرل ضیاء الحق نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ مجھے وہاں بلانے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے۔ ضیاء الحق طیارہ حادثے کے حوالے سے شک کے دائرے میں کھڑی کی جانے والی دوسری شخصیت جنرل اسلم بیگ مرزا ہے، جو وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ جنرل ضیاء الحق مبینہ طور پر انہیں ہٹا کر CGS لیفٹیننٹ جنرل محمد افضال کو وائس چیف بنانے لگے تھے۔ اعجاز الحق کے مطابق جب جنرل اسلم بیگ مرزا کو ان معاملات کی بھنک پڑی تو وہ تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو گئے، معاملات کچھ ایکسلریٹ ہو گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل اسلم بیگ کا ارادہ تھا ٹیک اوور کرنے کا۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس C-130 طیارے پر سوار افراد میں سے صرف امریکی فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ جنرل اسلم بیگ مرزا نے کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق کو کہہ دیا کہ باقی لاشیں بغیر پوسٹ مارٹم کروائے جلدی سے بھیج دیں۔ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ نے بھی لکھا کہ اگر پائلٹ اور عملے کے دیگر افراد کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو تحقیقات آگے بڑھ سکتی تھی، مگر ایسا نہ کیا گیا۔ کیا پوسٹ مارٹم جان بوجھ کر نہیں ہونے دیا گیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کی وجہ سے جنرل اسلم بیگ سے متعلق بھی چہمگوئیاں کی جاتی رہی۔ جنرل اسلم بیگ مرزا نے اپنی کتاب کمپلشنز آف پاور میں بھی اس حوالے سے کور اپ کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ایئر فورس کی انکوائری اور تینوں دوسری انکوائریوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کیمیکل یا گیس کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ جب جہاز ڈگمگانے لگا تو اندر سے کسی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک باکس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی، غالباً کسی عملے کے فرد نے یہ بات کہی ہو جسے مانیٹرنگ ڈیسک نے سنا ہو۔ پائلٹ نے SOS بھی نہیں مانگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس حادثے کی کرمنل انکوائری کروائیں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ انہوں نے بندیال کمیشن بنایا۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان سے بھی میں نے یہی درخواست کی۔ انہوں نے جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ میں بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوا، لیکن اس کمیشن نے بھی واقعہ کو حادثہ قرار دے دیا۔ امریکہ اور C-130 بنانے والی کمپنی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا کی اس کہانی میں تاریخی حقائق کو تروڑ مروڑ کر غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ پاک فضائیہ سمیت 3 دیگر انکوائریوں میں کسی کیمیکل یا گیس کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ کے مطابق جہاز کے ملبے کا لیبارٹری میں معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایسے اجنبی کیمیکلز جو فیول لوبریکنٹس میں موجود نہیں ہوتے وہ غیر معمولی مقدار میں پائے گئے۔ پتہ چلا کہ اس میں پینٹا ایریتھریٹول ٹیٹرا نائٹریٹ یعنی PETN کی واضح مقدار موجود ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ PETN دراصل ایک دھماکہ خیز مواد ہے جو تب سے لے کر اب تک دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی منی اور فاسفورس ایسے کیمیکلز ہیں جو عام طور پر طیاروں کے ڈھانچے یا ایندھن میں موجود نہیں ہوتے، مگر کیمیائی تجزیے میں ان کی موجودگی بھی سامنے آئی۔ اسی طرح جنرل اسلم بیگ مرزا کا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ امریکہ اور C-130 بنانے والی کمپنی نے اس واقعہ کو حادثہ قرار دیا جو تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ امریکی حکام تحقیقات میں معاونت کرنے پاکستان ضرور آئے، لیکن انہوں نے علیحدہ سے کوئی رپورٹ جاری نہیں کی۔ پاک فضائیہ کے انویسٹیگیشن بورڈ نے جو رپورٹ تیار کی اس کو چند روز پہلے لیک کر کے نیویارک ٹائمز میں یہ خبر ضرور شائع کروائی گئی کہ یہ حادثات تکنیکی خرابی کے باعث پیش آئے، لیکن جب 16 اکتوبر 1988 کو رپورٹ جاری ہوئی تو اس میں واضح کیا گیا کہ یہ واقعہ تخریب کاری کا شاخسانہ ہے۔ اسی طرح جنرل اسلم بیگ مرزا نے اپنی تصنیف میں بلیک باکس کا ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاک 1 میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یا کاکپٹ وائس ریکارڈر سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونا
تخریب کاری کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور یہ غیر ملکی سازش مقامی سہولت کاروں کی مدد سے کامیاب ہوئی۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق تیارہ حادثے کے حوالے سے حقائق بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ پاکستان پر 11 سال تک آئینی ہاتھوں سے حکومت کرنے والے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کا طیارہ 17 اگست 1988 کو دوپہر 3:51 پر بہاولپور کے قریب دریائے ستلج کنارے بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اس طیارے پر سوار تمام افراد، جن میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم کے علاوہ افواج پاکستان کے کئی افسر شامل تھے، یہ سب کے سب مارے گئے۔ بتایا گیا کہ بہاولپور سے روانگی کے وقت جنرل ضیاء الحق کو آموں کی جو پیٹیاں تحفے میں دی گئی تھی ان میں رکھا دھماکہ خیز مواد پھٹ جانے سے یہ طیارہ تباہ ہوا۔ یہ افواہیں زیر گردش رہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے پاک 1 کو کسی میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ C-130 طیارے کے پائلٹ یا کو پائلٹ میں سے کسی ایک کی طرف سے طیارہ جان بوجھ کر تباہ کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ یہ مفروضہ بھی سامنے آیا کہ شاید نرو گیس استعمال کر کے پائلٹ اور جہاز کے عملے کو مفلوج کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے انکوائری بورڈ نے ایئر کموڈور عباس ایچ مرزا کی سربراہی میں تحقیقات کی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت میں ایف کے بندیال کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا۔ میاں نواز شریف بسر اقتدار آئے تو انہوں نے جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا، مگر نہ تو اس حادثے کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ یہ طیارہ کیسے تباہ ہوا۔ آج 36 برس بعد بھی یہ بات واضح نہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کیسے تباہ ہوا۔ اگر یہ سبوتاژ تھا، دہشت گردی تھی، تو اس واردات کا کھرا کس طرف جاتا ہے؟ امریکہ، اسرائیل یا پھر بھارت؟ کس نے ضیاء الحق کو مروایا؟ کوئی بھی غیر ملکی سازش مقامی سہولت کاروں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو باغباں کون تھے جو برق و شرر سے ملے ہوئے تھے؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے حوالے سے 5ویں اور آخری قسط میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی رینج میں ٹینکوں کی مشق کا معائنہ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بہاولپور ایئرپورٹ پہنچے۔ جنرل ضیاء الحق بہاولپور سے واپس اسلام آباد روانہ ہونے لگے تو انہوں نے امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسوم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد قبول کر لی۔ انہوں نے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر جنرل اسلم بیگ مرزا نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس جیٹ طیارے سے آئے ہیں اسی میں واپس جائیں گے۔ جنرل اسلم بیگ مرزا خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ دعوت ٹھکرا دی، ورنہ CGS لیفٹیننٹ جنرل افضال، جنہوں نے اگلے روز PIA کی فلائٹ سے واپس جانا تھا اور ان کی سیٹ بھی بک تھی، انہوں نے ضیاء الحق کی دعوت قبول کر کے گویا دائی اجل کو لبیک کہتے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے خصوصی طیارے پاک 1 میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان کے علاوہ دیگر کئی سینئر فوجی افسر بھی سوار تھے۔ CGS لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال، جہلم میں 23ویں ڈویژن کو کمانڈ کرنے والے میجر جنرل محمد حسین آوان، میجر جنرل عبد السمیع، میجر جنرل خواجہ معین الدین، میجر جنرل شریف ناصر، DGI اسپیار بریگیڈیئر صدیق سالک، ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب، بریگیڈیئر محمد لطیف، بریگیڈیئر عبد المجید، کرنل صفدر محمود اور کیپٹن رانا ظاہر فاروق سمیت 29 افراد جو اس C-130 طیارے پر سفر کر رہے تھے، وہ سب کے سب مارے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے خصوصی طیارے پاک 1 نے 3:46 پر اڑان بھری۔ موسم صاف تھا،
حد نگاہ 5 کلومیٹر تھی جو بہترین خیال کی جاتی ہے۔ طیارے کو پاک فضائیہ کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن اور معاون پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود اڑا رہے تھے۔ یہ پرواز جہاز پر سوار تمام افراد کا آخری سفر ثابت ہوا۔ دریائے ستلج کنارے بستی لال کمال کے قریب عینی شاہدین نے دیکھا کہ ایک جہاز یوں ہچکولے لے رہا ہے جیسے کسی نادیدہ رولر کوسٹر پر سوار ہو۔ تیسرا جھٹکا کھانے کے بعد جہاز نیچے ریت پر آ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ٹیک آف کرنے کے 6 منٹ بعد یہ طیارہ 3:51 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے محض 7.5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر تباہ ہو چکا تھا۔ دیگر سازشی تھیوریوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع ناراض رہے، اس لیے جہاز اڑانے والے پائلٹ یا پھر کو پائلٹ نے انتقام لینے کے لیے طیارہ جان بوجھ کر تباہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن ہو یا پھر کو پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود، یہ دونوں شیعہ نہیں بلکہ سنی مسلمان تھے۔ اس وقت اخبارات میں کو پائلٹ کا نام سجاد حسین بتایا گیا، حالانکہ ان کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد مسعود ہے۔ ہم گزشتہ 4 اقساط میں ایک ایک کر کے تمام سازشی تھیوریوں کا جائزہ لے چکے ہیں، اور یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سبوتاژ کی کارروائی تھی، جس میں غیر ملکی طاقتوں کے علاوہ مقامی افراد بھی شریک تھے۔ اس واردات کے تناظر میں سب سے زیادہ سوالات اس وقت کے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کے کردار سے متعلق اٹھائے گئے۔ یوں تو لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھائے گئے، مگر جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے حوالے سے ایک پراسرار مگر تہلکہ خیز کہانی جنرل اسلم بیگ مرزا کے کردار کو مزید مشکوک بنا دیتی ہے۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ کئی سال بعد انہیں فوجی ذرائع سے ایئر فورس کے ایک پائلٹ آفیسر اکرم آوان سے متعلق معلومات ملی، جنہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کچھ ماہ قبل پاکستان کے خلاف را اور موساد کے لیے جاسوسی کے شک میں دھر لیا تھا۔ وہ ایک محفوظ ٹھکانے پر اخبارات تک رسائی کے بغیر حراست میں رکھے گئے۔ اکرم آوان سے 3 انٹیلیجنس افسران نے تفتیش کی، جن میں آپریشن ونڈ ایٹ جیکالز کے حوالے سے مشہور میجر عامر خان بھی شامل تھے۔ اعجاز الحق کے مطابق C-130 طیارے کے حادثے کے 1 ہفتے یا کچھ دن کے بعد انہیں جنرل ضیاء الحق کے جنازے کی ویڈیو دکھائی گئی۔ جب پائلٹ آفیسر اکرم آوان کو معلوم ہوا کہ ان کے سوتیلے والد میجر جنرل M.H. آوان بھی ہلاک شدگان میں سے ایک تھے، تو انہوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حرام زادے نرم گیس کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد پوری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ اعجاز الحق کے مطابق ایک غیر ملکی سفارت خانے کا کوئی شخص ملوث تھا اور یہ اعصاب شکن گیس ہندوستان کے راستے لائی گئی تھی۔ زیر حراست پائلٹ آفیسر اکرم آوان نے اس سازش کا پردہ چاک کرتے ہوئے کیمرے کے سامنے ایک اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، مگر اس کے اگلے ہی دن 3 انٹیلیجنس افسران میں سے ایک کو اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کو بائی پاس کرتے ہوئے GHQ میں طلب کر لیا گیا۔ اعجاز الحق کے مطابق جنرل اسلم بیگ مرزا نے پائلٹ آفیسر اکرم آوان کا بیان اور ویڈیو ریکارڈنگ ان کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ جنرل اسلم بیگ نے کہا کہ معاملات کو احتیاط سے لے کر چلنا ہوگا اور یہ کہ معلومات مناسب وقت پر سامنے لائی جائے، لیکن پھر نہ صرف یہ اعترافی ویڈیو غائب ہو گئی بلکہ پاک فضائیہ کے اس افسر پائلٹ آفیسر اکرم آوان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ اسے زمین نگل گئی یا پھر آسمان کھا گیا۔ جب میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو ضیاء الحق طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ اس 3 رکنی انکوائری کمیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیخ ریاض احمد بھی شامل تھے، جو بعد ازاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس امام علی جی قاضی کو بھی اس عدالتی کمیشن کا حصہ بنایا گیا۔ اس کمیشن نے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق، جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہمایوں اختر خان اور بریگیڈیئر صدیق سالک کے فرزند سرمد سالک سمیت کئی متعلقہ افراد کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بلایا، لیکن میاں والی جیل میں قید پاک فضائیہ کے ایک سابق افسر کی طلبی سے بھونچال آ گیا۔ پائلٹ آفیسر اکرم آوان نے عدالتی کمیشن کے روبرو جو بیان دیا، اس نے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا، DGI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، DGIB بریگیڈیئر امتیاز اور ISI کے افسر میجر عامر کو شک کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پائلٹ آفیسر اکرم آوان کون ہیں اور وہ تب جیل میں کیوں قید تھے۔
اکرم آوان نے 1972 میں پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ اکرم آوان جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہی طیارہ حادثہ میں شہید ہونے والے افواج پاکستان کے افسر میجر جنرل M.H. آوان کے سوتیلے بیٹے تھے۔ مجیب الرحمان شامی کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفت روزہ زندگی کے اکتوبر 1992 کے شمارے میں یہ تفصیل موجود ہے کہ پائلٹ آفیسر اکرم آوان کیوں اور کیسے گرفتار ہوا۔ اکرم آوان مبینہ طور پر دوران تربیت ہی عرب ملک سے تعلق رکھنے والے ایک بیچ میٹ کے ذریعے غیر ملکی ایجنٹ بن چکا تھا۔ اس نے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی بیٹی فرخندہ سے شادی کی اور پاک فضائیہ کی ملازمت چھوڑ کر بھگوڑا ہو گیا۔ افریقہ کے جس عرب ملک کا وہ ایجنٹ تھا اس کی طرف سے اسے دبئی میں تعینات کر دیا گیا۔ دبئی سے اس کے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد سے رابطے استوار ہوئے اور ایک اسرائیلی ایجنٹ اسے سویڈن لے گیا۔ وہاں سے وہ اپنی ایک دوست یہودی لڑکی کے ذریعے تل ابیب گیا اور اسے پاکستان کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کی جاسوسی پر مامور کر دیا گیا۔ اسے شام لے جایا گیا اور واپس پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ تیار کیا گیا۔ پاکستان میں موجود اس کے بھائی کے بیمار ہونے کی جھوٹی خبر پہنچائی گئی۔ دمشق کے پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے اسے سفری دستاویزات فراہم کی گئی اور وہ کراچی پہنچ گیا۔ مشکوک سرگرمیوں پر اس کا تعاقب کیا گیا اور سکھر میں گرل فرینڈ کے گھر سے گرفتار کر کے پاک فضائیہ سے بھگوڑا ہونے کی بنیاد پر 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان دنوں افغان جہاد کے باعث ISI بہت متحرک ہوا کرتی تھی۔ اطلاع ملی کہ اڈیالہ جیل میں قید پاک فضائیہ کا ایک سابق افسر شیخ بگا تھا کہ اس نے تل ابیب کی سیر کیا۔ اس کے بہت اہم شخصیات سے قریبی تعلقات ہیں۔ چنانچہ اکرم آوان جب جیل سے رہا ہوا تو اس کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ رہا ہونے کے بعد اکرم آوان سب سے پہلے امریکی سفارت خانے جا کر ملٹری اتاشی سے ملا، جس نے اکرم آوان کو اس کمپنی میں ملازمت دلوا دی جو کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کو کمپیوٹر فراہم کیا کرتی تھی۔ شاید منصوبہ یہ تھا کہ کمپیوٹرز کی فراہمی، دیکھ بھال یا ٹیکنیکل سپورٹ کی آڑ میں کہوٹہ ایٹمی پلانٹ تک رسائی حاصل کی جائے۔ جنرل ضیاء الحق ابھی حیات تھے اور یہ اس دور کی بات ہے جب اسرائیلی خفیہ ادارے موساد نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ مل کر کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر جنگی طیاروں سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پائلٹ آفیسر اکرم آوان کو اس مقصد کے تحت اسرائیلی پائلٹ کے ساتھ F-15 طیارہ اڑانے کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ آپ نے ISI کے سابق آفیسر میجر عامر کا نام تو سنا ہوگا، جنہوں نے آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کے حوالے سے شہرت حاصل کی۔ اکرم آوان کی نگرانی کا ٹاسک ISI کے اسی سٹار آپریٹر کو دیا گیا تھا۔ میجر عامر نے کمپیوٹر فراہم کرنے والی اس کمپنی میں اپنے ایک افسر کو ڈرائیور کے طور پر بھرتی کروا دیا، جس میں اکرم آوان کو ملازمت دلوائی گئی تھی۔ ISI کے اس ڈرائیور نے اکرم آوان سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد ایک روز طے شدہ منصوبے کے عین مطابق اسلام آباد ہوٹل کے قریب کھڑے سعید خان کو دیکھ کر بریک لگا دی۔ اکرم آوان کو بتایا کہ یہ بہت کام کے آدمی ہے، MES کے ٹھیکیدار ہیں اور کہوٹہ ایٹمی پلانٹ تک بھی ان کی رسائی ہے۔ آدمی بہت اچھے ہیں، یاروں کے یار ہیں، مہمان نواز ہیں، بس ایک ہی خامی ہے، ریاست پاکستان اور فوج کے سخت مخالف ہے۔ سعید خان کے روپ میں موجود میجر عامر نے اکرم آوان کو اپنا کارڈ دیا اور رخصت ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ اگلے روز اکرم آوان اپنے نئے دوست سعید خان سے ملنے ہوٹل پہنچ گئے۔ تعلقات کا دائرہ وسیع ہونے پر سعید خان نے نہایت رازداری سے بتایا کہ اس کا اصل دھندا اسلحہ کی سمگلنگ ہے اور وہ روسی خفیہ ادارے خاد کے ایجنٹ ہیں۔ اس انکشاف کے بعد تو دونوں کی دوستی مزید پکی ہو گئی۔ اس دوران اسرائیلی حکام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا ایجنٹ ISI کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے۔ چنانچہ اکرم آوان کو کہا گیا کہ جیسے بھی ممکن ہو پاکستان سے نکلو۔ میجر عامر کو بھی پتا چل گیا کہ پنچھی اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے اجازت لے کر اکرم آوان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گرفتاری کے لیے بھی بہت منفرد طریقہ اختیار کیا گیا۔ میجر عامر کے ایک ماتحت کپتان جو سانولی رنگت کے باعث ہندوستانی محسوس ہوتے تھے، انہیں بھارتی سفارت خانے کا نمائندہ بنا کر اس ہوٹل میں بھیجا گیا جہاں اکرم آوان رہائش پذیر تھے۔ بہت رازداری سے بتایا گیا کہ سفارت خانے کے افسر اوم پرکاش نے آپ کو بلوایا ہے اور کسی کو شک نہ ہو اس لیے رینٹ کار کی گاڑی بھجوائی ہے۔ وہ راول ڈیم کے قریب 7 سسٹرز نامی اوپن ایئر ریسٹورنٹ پر آپ کے منتظر ہے۔ اوم پرکاش کا نام سن کر اکرم آوان فوری طور پر کپڑے یا جوتا تبدیل کیے بغیر اس کے ساتھ چل پڑے۔ ہوٹل سے چند گز کے فاصلے پر ISI کے دیگر اہلکار موجود تھے۔
जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, अकरम आवान को दबोच कर उनकी आंखों पर पट्टी बांध ली और नामालूम मकाम पर ले जाकर कैद कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और दुश्मन के लिए जासूसी करने के इल्जाम में अकरम आवान का कोर्ट मार्शल हुआ तो 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह होना तकरीब कारी का सोचा समझा मंसूबा था और यह गैर मुल्की साजिश मकामी सहूलतकारों की मदद से कामयाब हुई। बहरहाल इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्टों को अब पब्लिक कर देना चाहिए ताकि कौम को हकायक मालूम हो सके। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल को इजाजत दीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332841057 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।